السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ کا قانون مکافات اور اس کی روح سے اس دنیا کے اندر مہلت کا جو وقفہ ہے اس کا ایک کانسیپٹ کلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو بڑی اہم یہ آیت ہے قانون مکافات اور اس میں مہلت کا قانون، اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو مہلت کا قانون ہے، اللہ کا مہلت کا جو وقفہ ہے اس دنیا کے اندر کن کے لیے فائدہ مند ہے اور کن کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ نقصان دہ ہے۔ وہ اللہ نے نہیں بنایا نقصان دہ، یعنی انسانوں نے اپنے طرز عمل سے بجائے فائدہ اٹھانے کے خود ہی اس کو اپنے لیے نقصان دہ بنا دیا۔ کیسے؟ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ کہہ یہ رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر یعنی انکار کیا اور اس پر مصر رہے، وہ ہرگز نہ گمان کریں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کیا اَنَّا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ ہم ان کے لیے بلا شبہ جو مہلت دیتے ہیں وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ چیز کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ مہلت ان کے لیے بہتر ہے؟ کیوں بہتر نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ تو نقصان نہیں پہنچاتا انسانوں کو، اس نے تو مہلت دی ہے، پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے؟ وہ اس لیے ان کے لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری مہلت سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، وہ اپنی غلط روش کے اوپر مصر رہتے ہیں، وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنے کفر پر ڈٹے رہتے ہیں اور اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اپنی سرکشی پر قائم رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری مہلت سے وہ فائدہ چونکہ نہیں اٹھاتے، چنانچہ وہ ہماری مہلت ان کے لیے پھر فائدہ مند نہیں رہتی۔ تو یہ ان کا کام ہے کہ جب ہم نے ان کو مہلت دی ہے تو وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اپنی غلط روش سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ جو غلط کام کیا ہے اپنی زندگی کے اندر اس سے کہیں بڑھ کر اچھے کام کریں تاکہ غلط کاموں کا مداوع ہو جائے۔ وہ یہ نہیں کرتے، اس لیے پھر ہماری مہلت ان کے لیے پھر فائدہ مند نہیں ہوتی بلکہ اس مہلت میں وہ اپنا اور زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے اس آیت کے اندر، یہ بڑی اہم ہے۔ اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، مشکل کانسیپٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بخشش، وسیلہ، نسبت، بزرگوں سے نسبت، ریچول سے گناہوں کی معافی، یہ تصورات اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ قرآن کا یہ ایک سادہ سا جو پیغام ہے وہ بھی انسانوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ نہیں کہ یہ میسج مشکل ہے، میسج نہیں مشکل، اس کو مشکل بنا رہے ہیں وہ عقائد جو مذہب کی روح سے ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ ہو چکے ہیں۔ تو یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کے اندر یہ چیز بیان کی جا رہی اور آگے کہا جا رہا ہے انما نملی لہم، ہم ان کفر کرنے والوں کے لیے بلا شبہ جو مہلت دیتے ہیں، وہ کس لیے دیتے ہیں؟ وہ اس لیے آگے بتا رہا ہے، اس لیے کہ لیزدادوا اثما، یعنی مہلت کا جو وقفہ ہم نے دیا ہے، بلا شبہ ہم جو مہلت کا وقفہ دیتے ہیں، اب بات ہو رہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ان کو جو مہلت کا وقفہ ہوتا ہے وہ تو اس مہلت کے وقفے میں اپنی جو بھی انہوں نے غلط کام کیا ہوتا ہے اس کو وہ فوراً چھوڑتے ہیں، اللہ کے قانون کی طرف پلٹتے ہیں، جو غلط کام کیے ہوتے ہیں اس سے زیادہ اچھے کام کرتے ہیں تاکہ اپنی زندگی میں ہی ان غلط کاموں کا ازالہ کر لیں۔ یہ تو کرتے ہیں مومنین جن کو اس مہلت کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن کفر کرنے والے یہ کام نہیں کرتے، وہ تو برابر اپنی
کفر کی روش پر اڑے رہتے ہیں، اور اس میں پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو مہلت دی جاتی ہے اس میں بجائے اس کے کہ وہ اپنے غلط کاموں سے رکتے، وہ اور زیادہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے غلط کاموں میں بڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے غلط کاموں کا وزن بھی بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مہلت کا وقفہ، اس مہلت کے وقفے کو جو ان کے لیے فائدہ مند تھا وہ خود ہی اپنے لیے نقصان دہ بنا لیتے ہیں، یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ تو اس چیز کو مزید واضح اس طرح کہہ رہا ہے کہ لیزدادوا اسمًا، اب یہاں پر اسم کا ترجمہ کر دیا گناہ۔ تو تمام قرآن کا جو میسج تھا وہ انہوں نے بدل دیا، اس کے پیغام کو ہی چھپا دیا، نہ صرف چھپا دیا بلکہ بدل دیا، معنی تبدیل ہو گئے۔ ایک لفظ اسم کا ترجمہ گناہ کرنے سے، یہ غلط ترجمہ کرنے سے، آپ یہ دیکھیں پورے فکرے کا سینس، پورا میسج ہی بدل گیا۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ لیزدادوا اسمًا، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں جتنے زیادہ ہوتے جائیں اتنے کمزور ہوتے جائیں۔ یہ اسمًا کا مطلب ہوتا ہے کمزور، کمزوری واقع ہونا۔ عرب میں جو اونٹنی قافلے کے ساتھ چل رہی ہوتی تھی تو بعض دفعہ وہ اپنے پاؤں میں اس کی ایک بیماری آتی تھی جس کی وجہ سے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اونٹ یا اونٹنی، تو وہ بیٹھ جاتی تھی، باقی کارواں کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی، پیچھے رہ جاتی تھی۔ تو وہاں سے قرآن کریم نے یہ لفظ لیا اسمًا، کہ اتنا کمزور ہو جانا کہ ترقی یافتہ اقوام کے مقابلے میں کوئی قوم کھڑی نہ ہو سکے، اس کے شانہ بشانہ ہی نہ چل سکے، ترقی میں ان سے پیچھے رہ جائے، تھکی ہوئی، یعنی یوں کہہ لیں جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ تو بہت تھکا ہوا ہے، تھکا ہارا، یعنی یہ چیز قرآن کریم کہہ رہا ہے جس کے معنی انہوں نے گناہ کے کیے اور قرآن کے پیغام کو بدل دیا، اور اس سے قرآن کو یا اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں، خود انہوں نے اپنا نقصان خود کیا۔ تو یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تاکہ وہ اپنی سرکشی میں لیزدادوا، جتنے زیادہ ہوتے جائیں، اسمًا، اتنے ہی کمزور ہوتے چلے جائیں۔ تو اس طرح سے جو انہیں مہلت ملی تھی، جو ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی تھی، انہوں نے اپنی سرکشی پر قائم رہ کر خود ہی اس کو اپنے لیے نقصان دہ بنا لیا، اپنی سرکشی پر قائم رہنے کی وجہ سے۔ یعنی سرکشی پر مصر رہنے والے ہماری مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس دوران ان کے جرائم کا وزن بڑھنے سے ان کے سوچنے سمجھنے اور تعمیری کام کرنے کی قوتیں، صلاحیتیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، اس لیے وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھاتے، اس وقفے میں وہ غلط کام کرتے رہتے ہیں، ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ چونکہ وہ لیزدادوا، یعنی اپنے غلط کام میں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، مزید اضافہ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، زیادتی کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اپنے غلط کام میں، اپنی سرکشی میں، اپنی بغاوت میں، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہِینٌ، عذاب مہین۔ یہ مہین کیا ہوتا ہے؟ ذلت امیز عذاب، کہتا ہے ان کے لیے ذلت امیز عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ قوم ذلت امیز عذاب میں گرفتار ہے کہ نہیں؟ رسوا کن عذاب میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پوری دنیا میں یہ قوم اپنی رسوائی کروا رہی ہے کہ نہیں کروا رہی؟ کس وجہ سے؟ عقل سلیم سے کام نہ لیا، مذہب پرستی میں مبتلا ہو گئی، اللہ کے قوانین سے انکار کیا، اپنے سیاسی معاشی مذہبی نظام بنا کر اس کے اوپر چل رہی ہے، اپنے وہ جو سیاسی لیڈر ہیں، وہ جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کے دیے ہوئے جو نظام ہیں ان کے اوپر چل کر، اللہ کے قوانین سے سرکشی برت کر، اللہ کے نظام سے سرکشی برت کر
تو یہ پھر اس حالت کو پہنچ گئی کہ پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہی۔ یہ ہوتا ہے عذاب مہین، اس لیے کہہ رہا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت امیز عذاب ہے۔ غور تو کیجئے، کیا یہ قرآن کریم لگتا ہے کہیں پہ آپ کو کہ یہ کوئی ہزاروں سال پہلے کی کتاب ہے؟ ایسا نہیں لگ رہا کہ آج جیسے ہم سے مخاطب ہے، آج ہی جیسے یہ آیا ہے، نازل ہوا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز۔ جس بھی دور میں آپ اس کو پڑھیں گے، یہ آپ سے بات کرتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ ایسے محسوس ہوگا جیسے ابھی آپ کے یہ مسائل کا حل پیش کر رہا ہے، آپ کے مصائب کی، مشکلات کی نشاندہی کر رہا ہے، آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں جن میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ان کے لیے سلوشن دے رہا ہے، ضابطے دے رہا ہے، قانون دے رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔